अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान राना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट आर। मुआशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है, इसके साथ साथ ही सेक्सुअल हरासमेंट के केस सामने आ रहे हैं। औरत मार्च इन स्लोगन पर होता है, क्यों इस तरह के मामला सामने आते हैं? इसके साथ साथ कोरोना का खौफ है, दिमागी बीमारियाँ। WHO कहता है कि दुनिया में जो सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली 2 बीमारियाँ हैं उनमें दिमागी बीमारियाँ भी पहले नंबर पे शायद आ चुकी हों कुछ दिनों तक। इसके साथ साथ डर खौफ क्यों होता है इंसान को, ये है आज का हमारा मौजू। और इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमने स्टूडियो में ज़हमत दी है लाहौर के बड़े ही माया नाज डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग भी देते हैं लोगों को, अपने क्लिनिक पे भी इलाज वगैरह के मामलात में लोगों की बड़ी हेल्प कर रहे हैं दिमागी और नफ्सियाती बीमारियों से लड़ने के लिए। डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ये दिमागी बीमारियों का जो तनासब है क्यों ज़्यादा हो रहा है? देखिए जी, दिमागी बीमारियों का तनासब जो है वो ज़्यादा होने की मुख्तलिफ वजूहात हैं। ठीक है। उसमें एक सबसे बड़ी वजह तो आजकल जो हमारा माशरा है, अगर हम माशरे की कंपोजिशन देखें तो ये इस तरह की हो चुकी है कि जिसमें मादियत परस्ती जो है वो बहुत आगे चली गई है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे हमारे जिस्म का एक इम्यून सिस्टम होता है जो हमें बीमारियों से बचाता है, इसी तरह से हमारे जहन का भी एक इम्यून सिस्टम होता है। अच्छा जी, और वो जो इम्यून सिस्टम है हमारे जहन का, वो होता है रिलेशनशिप, ठीक है, इमोशंस, ठीक है, आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे की से हमदर्दी करना। तो आजकल आप देखें कि आजकल के माशरे में लोग इतने मादियत परस्त हो गए हैं कि वो इन चीज़ों को अहमियत ही नहीं दे रहे। रिश्तों की वो जो एक पहले अहमियत होती थी एक वक्त में, आजकल वो अहमियत रह ही नहीं गई। जिसकी वजह से क्या हो रहा है जी कि इंसान जो है उसने पैसे तो बहुत इकट्ठे कर लिए, लेकिन बहुत पैसे इकट्ठे करने के बावजूद इंसान जो है वो ज़हनी तौर पे तन्हा रह गया है। अब ये जो ज़हनी तन्हाई है, इसकी वजह से दूसरी बीमारियां जो हैं वो पैदा हो रही हैं और बढ़ भी रही हैं। और इसमें मैं ये भी आपको बताता चलूं कि पहले तो हमारा सिस्टम ही और होता था ना जी, कि हमने लोगों से मिलना, एक जो जज्बात होते थे हमारे, हमदर्दी के, मोहब्बत के, एसार के, कुर्बानी के। आजकल जो मादियत परस्ती के अलावा इतनी सेल्फिशनेस लोगों में आ गई है और लोग इस चीज को समझ नहीं रहे। लोग शायद समझते हैं कि मादियत परस्ती में और सेल्फिशनेस में हमारा फायदा है, हालांकि देखिए फायदा नहीं हो रहा, इससे बीमार हो रहे हैं। आने की वजह क्या है? आपको क्या लगता है? आप तो ज़ाहिर है हज़ारों लोगों को मिल चुके हैं, लोगों को थेरेपी दे चुके हैं, क्या वजह है कि सेल्फिशनेस ज़्यादा आ गई है? पहले था चौपालें बैठती थी, डेरेदारी होती थी, लोग हमसायों के हकूक़ का एक दूसरे के साथ बैठते बैठते थे। आजकल हमसाये में कौन आया ये भी पता नहीं होता। क्या वजह है कि ये इतनी बढ़ गई है सेल्फिशनेस? देखिए, जैसे ही माशरा बदला तो उस तरह से लोगों की सोच भी बदली, लेकिन माशरा बदलने के साथ साथ लोगों ने अपनी सोच तो बदली, लेकिन उस सोच का किबला दुरुस्त नहीं कर सके। वो इतने जो माशरे की ये जो चमक में वो अपनी सोच उनकी जो है लोगों की वो डी ट्रैक हो गई। वो ये समझ बैठे कि जो सेल्फिश होने में शायद हमारा फायदा है। लोग आजकल का इंसान ये समझता है कि जी मैं किसी के साथ क्यों किसी का अच्छा चाहूं, मैं किसी की हेल्प क्यों करूं, मैं किसी का फायदा क्यों करूं, इससे मुझे क्या। ये जो सोच डी ट्रैक हो चुकी है, गलत सोच है बाय द वे, इसकी वजह से उनको ये लगने लग गया है कि शायद सेल्फिशनेस में हमारा फायदा है, हालांकि इसमें फायदा नहीं है। मैं यहां पे आपको ये बताना चाहता हूं कि जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं, किसी से मिलते हैं जुलते हैं, उसका फायदा सोचते हैं, तो आप उससे पहले अपना फायदा कर चुके होते हैं। किसी का फायदा सोचने या करने से पहले आप अपना फायदा सोच चुके होते हैं, क्योंकि इससे आपका जहन ठीक रहता है। आज जो अभी आपका सवाल था कि आज इतने नफ्सियाती मर्ज क्यों हैं, वो इन्हीं वजह से हैं
کہ ہماری سوچ ڈیٹریکٹ ہو گئی ہے. ہم نے یہ نیگیٹیوٹی زیادہ آ گئی ہے جی obviously جی نیگیٹیوٹی تو زیادہ آئے گی جب آپ دیکھیں نا جی آج کیا صورتحال ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. ماں باپ کا احترام جو کہ پہلے ہوتا تھا وہ آج کل نہیں ہے. اور یہ جو ساری چیزیں ہیں انہوں نے کولیکٹیولی لوگوں میں نیگیٹیوٹی پروڈیوس کی ہے. اچھا اس کے بعد اس کا جو ہمیں فروٹ ملا ہے, جو اس نیگیٹیوٹی نے ہمیں جو فروٹ دیا ہے وہ عدم برداشت ہے. آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی بات پہ آج کل لوگ فلیئر اپ ہو جاتے ہیں. لوگوں میں برداشت ہی نہیں ہے, وہ کر ہی نہیں سکتے برداشت. چھوٹی سی بات پہ جرائم جتنے پہلے ہوتے تھے آج آپ دیکھیں آج کتنے ہو رہے ہیں, ڈبل ٹرپل بہت زیادہ ریشو ہے نا جی. تو وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایک دماغی کھول میں بند کر لی ہے, جس کی وجہ سے عدم برداشت بھی بڑھ رہی ہے. ہم کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور اس کی وجہ سے دیکھیں معاشرے میں بگاڑ ہی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. ٹیکنالوجی نے بھی ڈاکٹر صاحب بگاڑ پیدا کیا کہ نہیں؟ جی obviously جی ٹیکنالوجی نے تو بہرحال بگاڑ پیدا کیا ہے. ہوا یہ کہ جب ہم پرانے دور میں ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی اور اس کے بعد جب ٹیکنالوجی آ گئی تو ہم لوگ نئے ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکے. آج آپ دیکھیں کہ بہت سارے, بلکہ میں تو کہتا ہوں زیادہ تر لوگ ہمیں جو ملتے ہیں عام آج کل کے معاشرے میں, ان کو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ لوگ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر ہیں. ہم نے نہ تو اپنی ٹریڈیشنل ویلیوز کو پوری طرح چھوڑ سکے, نہ ہی ہم پوری طرح سے ماڈرن ویلیوز کو اپنا سکے. تو یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے نا, اس کے بعد پھر جو ٹیکنالوجی نے اپنا تڑکا لگ گیا, تو اس کی وجہ سے یقیناً آپ نے درست فرمایا کہ اس میں ٹیکنالوجی کا بہت بڑا رول ہے. کچھ والدین تو ہم سے یہ بھی شکایت کرتے نظر آتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جب سے یہ اینڈرائڈ سسٹم آیا موبائل میں, اس کے بعد سے ہمارا بچہ نہ ہمارے پاس بیٹھتا ہے, نہ دکھ سکھ شیئر کرتا ہے. اس کی فیلنگ کا بھی فیس بک یا دوسرے جو سوشل ایپس ہیں یوزز, اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سیڈ ہے, ہیپی ہے, یا کیا اس کے مسائل ہیں. تو ان سے کیسے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جیسے ٹیکنالوجی کی اور یہ جو ایپس کی بات کی ہم نے, یہ جو اس میں نا ایک آج کل یہ تو فل فلیج نفسیاتی مرض میں بھی کچھ لوگ مبتلا ہیں. اس کو ہم یہ ایڈکشن کہتے ہیں. یہ جیسے کسی کو کسی نشے کی ایڈکشن ہو جاتی ہے نا, یہ آج کل ماڈرن نشہ ہے, یہ ایک ایڈکشن ہے کہ ہر وقت بچہ جو ہے وہ اپنے موبائل پہ لگا ہوا ہے یا ٹیبز مختلف طریقوں سے استعمال کر رہا ہے. تو اس میں ایک حد تک ایڈکشن کا بھی ایلیمنٹ آ گیا. اس میں ہمیں اس کا جو چھٹکارا ہے وہ بچوں کو پیار سے ساتھ لگانا پڑے گا, کیونکہ اس میں اس کی اگر آپ نیچر دیکھیں نا, جو ایپس کی اور اس طرح کی یہ جو موبائل ٹیکنالوجی ہے, اس کی اس طرح کی نیچر ہے کہ یہ انسانی فطرت کو بڑا اٹریکٹ کرتی ہے. ہر شخص, بچے تو بچے, بوڑھے جن کے بچپن میں ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی, انہوں نے بڑھاپے میں موبائل استعمال کرنا شروع کیا. اچھا ان کو بھی ایڈکشن ہو گئی, وہ بھی ہر وقت دیکھیں تو فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں یا دوسری تیسری چیزیں استعمال کر رہے ہیں. تو اس میں پیرنٹس کو اگر اپنے بچوں کو اس ایڈکشن سے باز رکھنا ہے تو پیرنٹس کو ذرا تھوڑا سا ٹریڈیشنل رول سے ہٹ کے ان کو بھی تھوڑا سا ماڈرن طریقے پہ آنا پڑے گا. جی ماڈرن پیرنٹس بننا پڑے گا. اپنے آپ میں پیرنٹس کو بچوں کے تئیں ذرا برداشت پیدا کرنی ہوگی, ان کو پیار سے ساتھ لگائیں. اور یہ بڑی آپ نے خوبصورت بات کی ہے, جس میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں بچوں, آج کل کے جو بچے ہیں نا, ان کو آپ 50 سال والے پہلے والے بچوں کی طرح نہیں ٹریٹ کر سکتے. معاملات نہیں ہو سکتے جیسے ہمیں چھتر بھی پھر جاتا تھا, اس طرح کے معاملات نہیں ہو سکتے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک گیمز بھی کچھ ایسی آئی تھی جن کی ایڈکشن اس حد تک ہوگی کہ لوگ خودکشیاں بچے کرنا شروع ہو گئے, اور والدین نے ڈر کے اس پہ ان کو منع کرنا بھی شروع کر دیا. پب جی اس کی ایک مشہور مثال تھی. اب ان کو چیزوں پہ قابو کافی حد تک پا لیا گیا ہے, کیونکہ کتنے سارے سائیکالوجسٹ تھے, آپ کی کمیونٹی کے ڈاکٹرز تھے, جن کو میڈیا نے بالکل پرائم ٹائم پہ جگہ دی کہ شاید معاشرے میں کچھ ابھی بھی بگاڑ ہے, اس کو کیسے سیٹ کر سکتے ہیں؟ جی اس میں ایسے ہے کہ بچوں کو آپ پازیٹیو اور ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف لگائیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جیسے بچے ہماری زندگی گزار رہے ہیں ویسے ہی ان کی زندگی گزرتی رہے, اور ان کو ہم ڈانٹ ڈپٹ کر کے شاید غلط جو رستے ہیں ان سے محفوظ رکھیں. نہیں, آج کل ایسے نہیں ہو سکتا. آج کل آپ کو بچوں کو غلط چیزوں سے روکنے کے ساتھ ساتھ ان کو ہیلدی اور پازیٹیو ایکٹیویٹی میں انوالو بھی کرنا پڑے گا. جیسے آپ نے گیم کی بات کی, تو یہ گریجولی
بچوں کو سوسائڈ کی طرف لے کے جاتے تھی یہ گیم. یہ پہلے آہستہ آہستہ ان کو تھوڑا تھوڑا ٹریپ کرتی تھی جن میں وہ بچوں کی مینٹلی ڈیسینسٹائزیشن ہو جاتی تھی اور وہ پھر ایک عرصہ بعد گیم کھیلتے کھیلتے اس سٹیج پہ پہنچ جاتے تھے کہ وہ سوسائڈ بھی ایک کرنے کی طرف چلے جاتے تھے. اچھا اس میں اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پیرنٹس بچوں کو ایسی ایکٹیویٹیز میں لگائیں جو کہ پازیٹیو اور ہیلدی ہونے کے ساتھ ساتھ مزیدار بھی ہوں, کیونکہ آفٹر آل بچے ہیں نا جی, تو اس کی طرف کیوں جاتے ہیں, کیونکہ اس میں مزہ آتا ہے. تو اب ہم ان کی انسان کی یا بچوں کی مزے کی حصہ تو نہیں ختم کر سکتے, ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو ایسی ایکٹیویٹیز میں لگائیں جن میں وہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز, پروڈکٹیو, پروگریسو اور ساتھ ساتھ پلیئرفل ایکٹیویٹیز بھی. ڈاکٹر صاحب ایک آج کل سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کو ماں باپ خوشی سے موبائل پکڑا دیتے ہیں کہ یہ موبائل پکڑ لو. اب یہ بچہ تو بڑا کارٹون دیکھتا ہے, یہ تو گیم کھیلتا ہے, اتنی ایڈکشن ہو جاتی ہے وہ بچے کی کہ جب تک وہ بولنا شروع کرتا ہے اس کو موبائل چلانے کا اچی بچی ABC ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. کیسے اس ایڈکشن سے جان چھٹکارا بچائیں کہ وہ بچہ کل کو کرکٹ کھیلے, وہ بچہ کل کو گراؤنڈ میں فٹ بال کھیلنے آئیں؟ کیا سجیسٹ کریں گے آپ پیرنٹس کو؟ جی سب سے پہلے پیرنٹس کو تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ آج کل اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے پیرنٹس جو ہے نا سوری ٹو سے کہ اپنی جان چھڑوانے کے لیے بچے سے اس کو اپنا موبائل پکڑا دیتے ہیں کہ بچہ تنگ کر رہا ہے تو اس کے ساتھ باتیں کرنا یا اس کو ٹوائز میں لگا کے اس کے ساتھ کھیلنا. وہ کیا کر رہے ہیں جی کہ مدر نے اس کو ایک موبائل پکڑا دیا اور خود بھی موبائل پہ لگی. فادر جو ہے جی وہ پہلے جی کام سے گھر پہ آئے, اس کے بعد جی انہوں نے بھی بچوں کے ساتھ کھیلنے کی بجائے انہوں نے اپنا موبائل کھول کے بیٹھ گئے. تو یہ ہم بچوں کو جیسے ہم ان کی اپ برنگنگ کر رہے ہیں شروع سے ہی ہم ان کو ایڈکشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس میں بچوں میں اگریسو بیہیویئر پیدا ہوتا ہے موبائل وغیرہ زیادہ استعمال کرنے سے. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ سٹارٹ عمر سے ہی آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں. اگر بچوں کی ایڈکشن ختم کرنی ہے تو سب سے پہلے پیرنٹس کو اپنی ایڈکشن ختم کرنی پڑے. بالکل ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر علی اجمل صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. معروف سائیکالوجسٹ لاہور کے ڈاکٹر علی اجمل سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی ذہنی بیماریوں کی, تو سیکشول ہراسمنٹ بھی کیا ذہنی بیماری ہے اور کیوں پاکستان میں یہ زیادہ بڑھتی جا رہی ہے؟ قصور اور اس کے گرد و نما میں قصور تو ویسے بدنام ہو گیا لیکن سارے پاکستان میں اس طرح کے کیسز ہم دیکھنے میں آتے ہیں, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بہرحال یہ ایک فل فلیج بیماری تو نہیں ہے لیکن یہ بیماری کے قریب ترین ضرور ہے. جو بھی لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو کسی کو ہراس کرتے ہیں اس کو ہم کنڈکٹ ڈس آرڈر کہتے ہیں. جو جس کے زیر اثر لوگ کیا کرتے ہیں وہ دوسرے کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی مرضی کے بغیر. اچھا اس میں نا جی یہ چیزیں اتنی سمپل نہیں ہے. سیکشول ہیراسمنٹ کا جو میٹر ہے وہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا کہ یہ دکھتا ہے. اس میں زیادہ تر جو رول ہے جو کہ اس میں کلپریٹ ہے وہ جو سیکشل ہراسمنٹ کرتا ہے وہ وکٹم کے اوپر ڈومینیٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے. یہ جو اصل میں جو خواہش ہے یہ جنسی خواہش تو ہے ہی ہے لیکن جنسی خواہش کے ساتھ ساتھ یہ ایک ڈومیننس حاصل کرنے کی خواہش ہے وکٹم کے اوپر. تو ڈومیننٹ ہونے کے لیے جو یہ لوگ ہیں یہ اس طرح سے کرتے ہیں. اچھا ابھی آپ نے جو بات کی یہ قصور کا حوالہ دیا تو اس میں نا اس کے ڈائمنشن تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر معاملات جو تھے وہ بچوں کے ساتھ تھے. ابھی اس میں بھی ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا اس میں. اچھا میں تھوڑا سا اس کو اور بڑھاؤں, اگر اس ٹاپک کو تھوڑا سا اور کھول لوں تو اس کو کھول کے میں مزید یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کو کہ ریپ کیسز بھی زیادہ پہلے اتنے زیادہ سننے کو ملتے نہیں تھے, اب تو خوفناک حد تک اضافہ ہو گیا. موٹر وے کیس دیکھا ہم نے, اس کے علاوہ کتنے سارے علاقے تھے جہاں پہ چھوٹے بچوں کے ساتھ ریپ کے کیسز بہت زیادہ یہ سامنے نظر آئے, اور جب اس کے ساتھ میڈیا جب ان کے ساتھ پوچھ رہا وہ غلطی ہو گئی. اتنا بدحواس کیوں ہو جاتا ہے بندہ؟ یہ بھی کوئی بیماری ہے کیا سمجھ؟ جی بالکل یہ ایک بیماری ہے, اس کو ہم پیڈوفیلیا کہتے ہیں. اور پیڈوفیلیا کے مرض میں یہ ہوتا ہے کہ جو ریپ کرنے والا ہے
उसका जो विक्टिम है वो हमेशा बच्चा ही होगा। अच्छा। अगर उसको अच्छा, बहुत सारे पीडोफाइल ऐसे भी होते हैं जो कि मैरिड होते हैं, उनकी शादियां हुई होती हैं। अच्छा, वो क्या करते हैं, उनको जो है खवातीन या और दूसरे तीसरे जो एक नेचुरल तरीका है उसमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं महसूस करते जो कि वो बच्चों की तरफ करते हैं। तो ये एक फुल फ्लैज जो है ये एक बीमारी है पीडोफिलिया। अच्छा, इसमें दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जी जी कि हम एक तो जो है जो रेप करने वाला है बच्चों के साथ, अच्छा दूसरे एंगल पे जो बच्चे हैं, अभी हम जो रेप करने वाला है उसको तो जाहिर बात है उसको ज़हनी तौर पे इलाज करके या उसको जेल में भेज के ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम इस मामले में अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं? असल पॉइंट ये है, असल पॉइंट बिल्कुल ये है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें बच्चों की ट्रेनिंग करनी चाहिए हमें कि बच्चों को बताया जाए कि बेटा बैड टच और गुड टच क्या होता है, ठीक है, किस शख्स को अपने कितना करीब आने देना है या किस शख्स को अपने से दूर रखना है। होता ये है कि जब हम बच्चों को ये नहीं सिखाते तो बच्चे जो हैं वो बड़े वल्नरेबल हो जाते हैं ऐसे विक्टिम बनने के। हमें ये चाहिए, माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को सिखाएं कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, किसके करीब जाना है, किसके करीब नहीं जाना। और फिर जैसे ये रेस्क्यू 1122 के तर्ज पे हमें अपने बच्चों को कुछ टेक्निक्स बतानी पड़ेंगी कि अगर उनको ऐसे हालात का सामना हो जाए तो वो क्या करें, वो शोर मचाएं, वो किसी करीबी को बताएं, वो अलार्म करें, ताकि वो अगर बच्चे को ऐसी सिचुएशन का जिंदगी में कभी सामना करना पड़ जाए तो उसको इमीडिएटली क्या स्टेप लेने चाहिए। उनके ट्रेनिंग का बुनियादी हिस्सा होना चाहिए जी, जैसे हम देखें ना जी, आम तौर पे हम ट्रेनिंग तो करते हैं अपने बच्चों की घर पे कि जी किसी से। डॉक्टर साहब, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि मतलब जैसे स्कूलों में ख़ास तौर पे कभी एक सिस्टम होता था कि पीटी करवाई जाती थी, एक्सरसाइज करवाई जाती थी, बताया जाता था कलमे दुआएं, एक नेचुरल तरीका था। अब तो हम मॉडर्न सतह पर पहुंच गए हैं, हरासमेंट के बाद अब रेप के केस ज़्यादा बढ़ गए हैं। हम क्या स्कूलों के सिलेबस में या स्कूलों की सतह पे, जहाँ पे घर में तो वालिदैन ज़ाहिर है सिखाते हैं, लेकिन जो बच्चा कंफर्टेबल अपनी टीचर के साथ हो सकता है, बच्चा या बच्ची, उससे वालिदैन तो उस तरह की बात नहीं कर सकते। आप क्या सजेस्ट करते हैं स्कूलों में सिलेबस में हमें क्या चेंजेस लाना चाहिए, या दूसरी जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है उसमें कोई इस तरह का सेटअप बनाया जा सकता है? जी बिल्कुल बनाया जा सकता है। ये कोई बच्चों को कोई ज्यादा में सिखाने की बात नहीं कर रहा, हम तो कह रहे हैं कि बच्चों को 2-3 बड़ी बड़ी बातें अगर स्कूलों में सिखा दी जाए, एक इनकी फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा बना दिया जाए, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं ये ऐसे दरिंदों से बच सकते हैं। सिर्फ ये 2-3 मोटी मोटी बातें हमने बतानी। और देखिए घरों में, जैसे आपने कहा कि हमारे दौर में भी और आजकल भी यकीनन, जैसे पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं जी कि किसी अजनबी से कोई चीज लेके नहीं खानी, किसी अजनबी के साथ नहीं जाना, इसी तरह से सिर्फ स्कूलों में बच्चों को 2-4-5 बुनियादी बातें सिखा दी जाए तो हम बहुत हद तक अपने बच्चों को बचा सकते हैं। लेकिन इसमें देखें, एक चलते चलते मैं आपको इस टॉपिक पे एक बात करता चलूं कि जैसे हमारा बच्चों की तरफ एटीट्यूड में भी थोड़ा सा हमें फर्क करने की जरूरत है। अब देखें कि आम तौर पे घरों में हम क्या करते हैं, कुछ सोना चांदी या कोई हीरे मोती जो होते हैं ना, वो हम बड़े संभाल के रखते हैं, घर में वो तालों में बंद करके रखते हैं। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, जो हमें के सोने हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कीमती है, हमारा उनकी तरफ रवैया क्या, हम उनको जी बाहर निकाला हुआ है जी, साथ वाला हमसाया आजकल के दौर में हमें जानता नहीं है कि हमारे साथ घर में कौन रहता है, लेकिन बच्चों को हमने छोड़ा हुआ है। तो ये बच्चों की तरफ पेरेंट्स का और हमारा जो रवैया है, ये भी कुछ चेंज होने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और बड़ा कॉमन है हमारे मुआशरे में आजकल, हर दूसरा बंदा ये शिकायत कर रहा होता है कि नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। नींद ना आने की वजह क्या है, बीमारी क्या है, और इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है? क्या थेरेपी आप लोगों को सजेस्ट करेंगे? लाहौर में ख़ास तौर पर हर तीसरा मर्द मेरा ख्याल है इसमें लाजमी शिकार होगा, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि बहुत सारे लोग इसके यकीनन शिकार हैं। इसमें एक तो है ना जी कि इसको हम स्लीप डिसऑर्डर्स, एक जेनेरिक टर्म है ऐसी चीज़ों के लिए, जिसमें कोई 2-3 चीज़ें होती हैं कि या तो अगर आपको नींद नहीं आ रही या नींद आ रही है तो वो नींद बरकरार नहीं रह पा रही, हम जाग जाते हैं रात को, या फिर किसी ने कोई ऐसा ख्वाब देख लिया उससे उसकी नींद डिस्टर्ब होगी। और उसमें स्लीप वॉकिंग, स्लीप टॉकिंग जो है, ये भी एक जहनी अमराज
امراض کی ہی طرف اشارہ کرتی ہے. تو اس میں زیادہ تر لوگ جو کہ نیند کے اس طرح کے عارضے میں مبتلا ہے وہ سٹریس اور انگزائٹی کی وجہ سے ہیں. اگر آپ کو وقتی طور پہ بھی آپ نے کہا نوٹ کیا ہو کہ اگر وقتی طور پہ بھی ہمیں کوئی سٹریس یا انگزائٹی ہو تو اس کا ڈائریکٹلی افیکٹ یا تو ہماری بھوک پہ ہوتا ہے یا ہماری نیند پہ ہوتا ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اگر اپنی نیند کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لیں کہ جب میں نے بیڈ پہ جانا ہے تو باقی ساری چیزیں میں نے باہر رکھ کے جانی ہے. کیسے باہر رکھ کے جانی ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس کی کیا مطلب؟ ایک سٹریس بندہ ہو گیا، کوئی پریشانی بن گئی ہے کسی بندے کو، کوئی مسئلہ آ گیا ہے، اس میں سے کیسے نکل سکتا ہے اس کو؟ مطلب دیکھیں اگر اس کو سلیپ کی حد تک بات کریں تو ہمیں یہ ظاہری بات ہے اوور نائٹ تو کوئی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہو جائے گا کہ بہت ٹینشن میں ہے تو کہ جی آج جب میں نے بیڈ پہ جانا ہے تو میں نے ساری ٹینشن کو باہر رکھ کے جانا ہے. ایسے تو پاسبل نہیں ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ آہستہ آہستہ پریکٹس کرتے رہنا چاہیے کہ آج آپ کریں گے یہ فارمولا اپلائی کریں گے نہیں ہوگا آپ سے، کل کو کریں گے نہیں ہوگا. اچھا آہستہ آہستہ کرتے کرتے نا ہم اس سٹیج پہ انسان پہنچ جاتا ہے کہ وہ اس سے یوزڈ ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتا ہے. تو اس کا ایک تو یہ حل ہے. اچھا اگر دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ اس حد تک کوئی مرض میں کوئی بندہ مبتلا ہو گیا ہے کہ اس کو وہ اس چیز کو پریکٹس نہیں کر سکتا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ کسی ماہر نفسیات سے اپنا علاج کرائے. لیکن نارمل لوگ جو کہ جن کو اپنی زندگی کی چھوٹی موٹی سٹریس کی وجہ سے نیند کے عارضے رہتے ہیں ان کو تو ایک یہ جو میں نے آپ کو بتایا اس کو کرنا چاہیے اپلائی اپنی لائف میں، اور تھوڑی سی ایکسرسائز جو ہے اور ایکسرسائز سے کرنی چاہیے. اور ایکسرسائز سے میرا مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑی ہیوی ایکسرسائز کرنی چاہیے. اگر آپ کوئی روز کوئی 20 منٹ واک بھی کر لیں، مائلڈ ٹو ماڈریٹ واک، تو وہ بھی آپ کی نیند کی کوالٹی کو بہتر کرے گی. ڈاکٹر صاحب آج کل کرونا کا خوف زیادہ ہے، بیماری تو ہے ہی ہے لیکن خوف بھی بہت زیادہ ہے. خوف کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، کیسے لڑا جا سکتا ہے ان ساری چیزیں؟ دیکھیں جی جو خوف ہے، ڈر ہے، یہ تو انسانی زندگی کا ایک سب سے بڑا المیہ ہے. ٹھیک ہے. خوف، اچھا اس سے پہلے کہ کرونا پہ آؤں میں آپ کو ایک ون لائنر خوف کے بارے میں بتا دوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز سے ہمیں خوف کھانا چاہیے نا وہ خوف ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں خوف سے ڈرنا چاہیے. اچھا یہ اتنی کوئی خطرناک چیز ہے نا جی جو خوف ہے. ٹھیک ہے. اچھا جس کی وجہ سے خوف ہوتا ہے نا وہ چیزیں اتنی خطرناک نہیں ہے. خوف جو ہے یہ سب سے بڑی خطرناک چیز ہے. یہ کیا کرتی ہے؟ یہ انسان کی صلاحیتوں کو ڈم کر دیتی ہے، انسان کی جو فیصلہ کرنے کی قوت ہوتی ہے اس کو خراب کر دیتی ہے. یہ جو خوف مینٹلی ڈس آرڈر ہو گیا تو بندہ کسی کام کا نہیں رہا. obviously جی اگر آپ دیکھیں نا اگر ہم خوف میں کوئی فیصلے کریں گے تو یقینی طور پہ وہ فیصلے کوئی پروڈکٹیو نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو خوف کو سب سے پہلے تو یہ ہر انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں اور اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جو آپ جس سے آپ کو ڈرنا چاہیے وہ ڈر ہے. اب اس میں جیسے آپ نے کرونا کی بات کی تو یقینی طور پہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ کرونا شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جتنا لوگوں میں یہ خوف کا ایلیمنٹ بیٹھ گیا. بہت سارے لوگوں کو کرونا ہوا. اچھا وہ کرونا سے تو نکل آئے لیکن کرونا کے خوف کی وجہ سے ان میں سے زیادہ تر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں انپریسیڈنٹڈ لیول پہ یہ کرونا کے دوران لاک ڈاؤن کے دوران جو نفسیاتی بیماریاں ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئی اور یہ سارا کا سارا کرونا کے خوف کی وجہ سے ہوا. اچھا اب اگر جیسے کہ ظاہری بات ہے ویورز بھی جانتے ہوں گے کہ کرونا جو ہے اس کی ویکسینیشن تو اب آئی ہے اور مینلی کیونکہ یہ ایک وائرل ڈس آرڈر ہے ہم نے اس سے اپنے امیون سسٹم سے ہی نکلنا ہوتا ہے. تو جو ہمارے امیون سسٹم ہے انسان کا امیون سسٹم جو کہ اس کو بیماریوں کے خلاف لڑنے کی اس کو قابل بناتا ہے، امیون سسٹم کے لیے سب سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے نا وہ بھی خوف ہی ہے. خوف اور سٹریس جو ہے نا وہ تو انسان کے امیون سسٹم کو ہی تباہ کر دیتا ہے. کرونا نے شاید کچھ بھی نہ کرنا ہو آپ کا، شاید کسی بندے کا شاید کچھ بھی نہ کرنا ہو اگر اس کا امیون سسٹم انٹیکٹ ہے، لیکن اس کا ڈر اور اس کا خوف جو ہے وہ آپ کے امیون سسٹم کو انٹیکٹ نہیں رہنے دیتا اور انسان جو ہے وہ کرونا یا اور بھی دوسری بیماریوں کی طرف زیادہ vulnerable ہو جاتا ہے. اب جو آپ بات کر رہے تھے کہ اس سے کیسے نپٹا جائے تو اس کو جتنا کوئی انسان جلدی سمجھ لے کہ خوف کچھ بھی نہیں ہے، خوف ایک یوٹوپیا ہے. یقینی طور پہ کچھ خوف ریئلسٹک بھی ہوتے ہیں لیکن more than 90% جو ہے
کسی بھی انسان کی زندگی میں جو خوف ہے وہ بالکل بیس لیس ہوتے ہیں, ان سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی مور دین 90%. تو ابھی آپ خود ہی دیکھ لیں کہ آپ کتنا زندگی میں بغیر وجہ ڈرتے رہے. بالکل. تو جب آپ نے ڈرنا ختم کر دیا, اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ جی 90% جو خوف ہے یہ تو بالکل کوئی خوف ہے ہی نہیں, میں نے خود ہی سوال کرنا اور خود ہی جواب دینا اور اپنے ذہن کے خول میں نے یہ خوف بنایا تھا, تو تب آپ خوف سے بھی نکل جائیں گے اور آپ کا امیون سسٹم بھی انٹیکٹ رہے گا, اور پھر یہ کورونا اور دوسری بیماریوں کے ساتھ بھی ہم اچھے طریقے سے لڑ سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر علی اجمل صاحب, آپ نے ڈبیٹ آر کی ٹیم کو وقت دیا, بہت شکریہ آپ کو. ناظرین, آپ نے ڈاکٹر علی اجمل کی گفتگو جانی, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.